الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 111 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ کوئی سرگزشتیں سنا رہا ہے۔ وہ جب اپنا مدعا بیان کرتا ہے، کسی چیز کو لوگوں پر واضح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے استدلال کرتا ہے، اور یہ استدلال جس طرح انفس و آفاق کی نشانیوں سے ہوتا ہے، عقل عام سے ہوتا ہے، اسی طرح تاریخ کے حقائق سے بھی ہوتا ہے۔ پیغمبروں کی تاریخ کیا رہی ہے، وہ کیا دعوت لے کر آئے، انہوں نے اپنی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تو اس کا جواب کیا تھا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے یہ دیکھا، کیا دیکھا؟ یعنی وہ دونوں معجزات دیکھے جو انہوں نے پیش کر دیے۔ وہ معجزات کیوں پیش کیے گئے؟ اس لیے کہ فرعون نے بات سننے سے انکار کر دیا، اور چونکہ ایک باجبروت بادشاہ تھا، اس بات کا پورا امکان تھا کہ بات سننے سے پہلے ہی گردن مارنے کا حکم دے دیتا۔ اس کے پاس تو اس کا ایک جواز بھی موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک خاص واقعے کے بعد وہاں سے نکل کر مدین گئے تھے، چنانچہ وہ معجزات پیش کیے گئے، اور ان کو دیکھنے کے بعد فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، یہ شخص تو بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے۔ یعنی یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ انہوں نے یہ الزام لگایا، اور اس کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس طرح کے الزامات اصل میں کسی دعوت سے برگشتہ کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو صحیح استدلال نہیں کر پاتے، صحیح جگہ سے بات کی غلطی نہیں واضح کر پاتے، عام طور پر یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بجائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی جاتی، ان کے استدلال کو دیکھا جاتا، ان کے مطالبے پر غور کیا جاتا، اس پر اچھے طریقے سے گفتگو ہوتی، انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا کہ یہ تو کوئی سازش کر کے آئے ہیں، اور یہ مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، کس بنیاد پر یہ بات کہی گئی، یہ میں اس سے پیچھے واضح کر چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ سو بتاؤ کیا رائے دیتے ہو۔ یعنی اب گویا مشورہ شروع ہوا کہ معاملہ سنگین ہو گیا ہے، اور چونکہ بڑے کایاں لوگ ہیں، انہوں نے ایک الزام بھی لگا دیا، اب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ اس پر پھر قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ پھر سب نے فرعون کو مشورہ دیا، یعنی جب یہ کہا گیا کہ کیا رائے ہے، کیا نقطہ نظر ہے، تو سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ ابھی اس کو اور اس کے بھائی کو ٹال دیجیے۔ یعنی اس وقت کوئی حتمی بات کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ معاملے کو ٹال دیا جائے۔ یہ جو الفاظ آئے ہیں ارجع واخاہ، اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں ارجع واخاہ کے الفاظ آئے ہیں۔ ارجع در حقیقت ارجع ہوئے لفظ کو ہلکا کرنے کے لیے اس طرح کے تصرفات عربی زبان میں عام ہو جاتے ہیں۔ یعنی لفظوں میں قاعدے سے کیا استثناء ہو جاتا ہے بولنے کی زبان میں، اسی طرح سے قرآن میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جملے کی تالیف میں کیا تغیرات کر دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اگر کوئی شخص چاہے تو وہ تفصیل کے ساتھ ہمارے علماء کے ہاں دیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر زمخشری کی مفصل کے آخری باب میں انہوں نے یہ سب چیزیں جمع کر دی ہیں، یعنی وہ کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں جس میں عام صورتحال سے ہٹ کے کوئی بات ہوتی ہے، کبھی تخفیف کے پیش نظر، کبھی تعریف کی خوبصورتی کے پیش نظر، کبھی کسی چیز پر زور دینے کے لیے۔ یہ مخصوص نوعیت کی چیزیں چونکہ عام نگاہ میں نہیں آتی، تو بعض اوقات ایک آدمی تعجب سے کہتا ہے
کہ اس کو تو قاعدے کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اہل زبان جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ قاعدے کے مطابق ہی بات کرتے ہیں، تاہم بہت خوبصورت مستثنیات ہوتی ہیں اور وہی زبان کا حسن ہے۔ تو یہاں بھی ایک طرح کا استثناء ہوا ہے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو اس کے بھائی کو ٹال دیجئے۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیجیے جو سب ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں، یاتوک بکل ساحر علیم۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت تو معاملے کو ٹال کے وقت حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد تمام شہروں میں بادشاہ کی طرف سے پیغام جائے، ہرکارے بھیجیے۔ وارسل فی المدائن حاشرین، ایسے لوگوں کو بھیجیے وہ کیا کریں، یاتوک بکل ساحر علیم، جو سب ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ یعنی معاملہ گویا اب یوں ہوا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پر غور کرنے کی بجائے، ان کے دعوے پر غور کرنے کی بجائے، اس پر استدلال کرنے کی بجائے، ان سے اس کے بارے میں علمی اور عقلی طریقے سے کوئی چیز سمجھنے کے بجائے اس سطح پر اتر آئے کہ انہوں نے معجزات دکھا کر ہمیں مروب کر دیا ہے، یہ کوئی ماہر جادوگر ہے، اس کا مقابلہ آپ جادوگروں ہی سے ہونا چاہیے، اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیجیے جو سب ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، بادشاہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا، منادی ہو گئی، مختلف شہروں میں پیغامات بھیج دیے گئے، جو عمال مختلف شہروں میں ذمہ داریاں انجام دیتے تھے ان سے کہا گیا کہ جہاں کہاں کوئی ماہر جادوگر ہے، اس فن کو جانتا ہے، اس کی شہرت ہے، اس کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ وہی لوگ ظاہر آئے ہوں گے کہ جو بڑے ماہر ہوں گے، اپنے فن کو سمجھتے ہوں گے، جن کی اس نوعیت کی شہرت ہوگی، اور وہ اپنی اس حیثیت کو پیش نظر رکھ کے بادشاہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ آ گئے وہ فرعون کے پاس، قالو، انہوں نے آ کے کیا کہا، انہوں نے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم ہی جیت گئے تو بڑا صلہ تو ہمیں یقیناً ملے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ تو ایک فنی نوعیت کا ہنر رکھنے والے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مظاہرہ کرتے ہیں اور اس وقت بادشاہ کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کوئی بڑا جادوگر آ گیا ہے، مقابلے میں آئے ہیں، اگر اس کے جادو پر غلبہ پانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر پہلے یہ بات تو کرنی چاہیے نا کہ ہاں جناب کی طرف سے ہمیں بڑا صلہ تو یقیناً ملے گا۔ اسی طرح عام طور پر توقعات کی جاتی ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، قرآن نے یہ جملہ ساحروں کی اخلاقی پستی اور دنات کو ظاہر کرنے کے لیے نقل کیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے پیغمبر ہیں، ایک بات کہنا چاہتے ہیں، رسول رب العالمین ہے، رب العالمین کی طرف سے پیغمبر کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں، یہ دعوت دے رہے ہیں فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو اور اس کے دربار کے لوگوں کو اور اس کے سرداروں کو اور اس کی قوم کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو کہ وہ پروردگار عالم کی ہدایت کو پہچانیں، اور جو ہدایت وہ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس پر غور کریں۔ وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اس دنیا کے بعد اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہاں تو ایک بالکل علمی اور عقلی نوعیت کی چیز زیر بحث ہے، جس کے ساتھ انسان کا، انسانیت کا مستقبل وابستہ ہے، اور اپنی قوم کے بارے میں ایک مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ مطالبہ بھی بالکل مبنی بر صداقت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، ہر قوم کو حق حاصل ہے کہ وہ یہاں رہے یا کہیں اور جائے یا کسی خاص مقصد کے لیے باہر جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جتنی ہیں وہ علمی اور عقلی اور اخلاقی لحاظ سے زیر بحث آنی چاہیے تھی۔ اس کے بالکل برخلاف ایک دوسرا راستہ جب اختیار کیا گیا تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ان کے پاس موجود تھی پیش کر دی۔ اب یہ مقابلے میں آئے ہیں تو کس سطح کے لوگ ہیں؟ جادوگر کیا ہوتے ہیں؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کس مقام پر کھڑے ہیں، وہ کیا بات کہہ رہے ہیں، اور یہ کس سطح کے لوگ ہیں، اس کو نمایاں کیا ہے قرآن نے یہ جملہ ساحروں کی اخلاقی پستی اور دنات کو ظاہر کرنے کے لیے نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیشہ وروں کے عام طریقے کے مطابق انہوں نے اس خوشامدانہ انداز میں انعام کی توقع کا اظہار کیا، ایک تصویر ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ لوگ تھے جن کو مقابلے میں پیش کیا گیا۔ یعنی کہاں ایک طرف آسمان کی ایک بات
اور کہاں یہ زمین سے بھی نیچے کی پستی، تو یہ دونوں چیزیں نمایاں کر دی ہیں۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے جواب دیا ہاں ضرور، اور تم ہمارے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ گے، یعنی انعام بھی دیں گے، صلہ بھی ملے گا، لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تمہیں دربار میں جگہ ملے گی، تمہاری ایک حیثیت ہوگی، تم نے ایک بڑا چیلنج درپیش ہوا، اس کا مقابلہ کیا ہے، سلطنت کو ایک خطرہ لاحق ہو گیا۔ جس طرح کے پیچھے بیان ہوا ہے کہ یہ موسیٰ تو کوئی اسکیم بنا کے آئے ہیں کہ ہمیں اس ملک سے نکال دیں، پیش نظر یہ ہے کہ یہاں سے اپنی قوم کے لوگوں کے لے جائیں، وہ لاکھوں میں ہیں، ان کو منظم کریں اور ہماری اس سلطنت پر چڑھ دوڑیں۔ تو یہ اسکیم ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں، اس میں اگر تم مدد کرو گے اور اس کو شکست دو گے تو اس میں صلہ بھی ملے گا اور دربار میں ایک مقام بھی ملے گا، تم تو امراء کی حیثیت سے دربار کا حصہ بن جاؤ گے۔ تو یہ ظاہرہ بڑی پیشکش تھی، وہ کر دی گئی۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، اس پر جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکو گے یا اگر تم چاہو تو ہم پھینکتے ہیں؟ یہ تم پھینکو گے یا اگر تم چاہو تو ہم پھینکتے ہیں، کیا اسلوب ہے؟ اس کی وضاحت میں نے یہ لکھی ہے۔ یہ بات انہوں نے پیشہ ورانہ اخلاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہی، یعنی ایک پروفیشنل ایتھکس ہوتی ہے، ڈاکٹروں سے بھی اس کا تقاضا کیا جاتا ہے، علماء سے بھی تقاضا کیا جاتا ہے، سیاستدانوں سے بھی تقاضا کیا جاتا ہے، یہ ہنرمند لوگ بھی اپنی ایک اخلاقیات رکھتے ہیں، یعنی اگر میدان میں آنا ہے تو کیسے آنا ہے۔ جیسے ہم کھلاڑیوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں، تو یہ پیشہ ورانہ اخلاقیات ہے۔ یہ بات انہوں نے پیشہ ورانہ اخلاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہی، لیکن جملے کا اسلوب ایسا ہے کہ ان کی یہ خواہش بھی اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ چاہیں تو وہ پہل کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی ابتدا ان کی طرف سے ہو، پہلے جادوگر جو کچھ نے پھینکنا ہے وہ پھینکے۔ اس میں یہ جو بات کہی ہے کہ پھینکنا ہے، یعنی ایک اسلوب ہے، اور جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو جواب دیا، انہوں نے کہا وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْكِينَ قَالَ أَلْقُوا، اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پھینکو، تم ہی ابتدا کرو، تمہیں جو کچھ اپنا جادو دکھانا ہے پہلے تم دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو پورا اعتماد تھا کہ ان کا پروردگار ان کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے پہلے انہی کو موقع دیا کہ وہ اپنا ہنر دکھائیں۔ جادوگر جب اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو جوئے کے تیروں کی طرح کوئی چیز دیکھنے والوں کے سامنے پھینکتے اور اس پر اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ آیت میں القاء یعنی پھینکنے کا لفظ اسی مناسبت سے آیا ہے، یعنی یہ جو پھینکنے کا لفظ ہے یہ در حقیقت اس پیشے کے ہاں کی ایک اصطلاح ہے، اور قرآن مجید نے یہاں مکالمہ نقل کرتے ہوئے اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو فرمایا کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، اس پر جادوگروں نے کہا ہے موسیٰ تم پھینکو گے یا اگر تم چاہو تو ہم پھینکتے ہیں؟ اس نے کہا تم ہی پھینکو، یعنی بالکل وہی الفاظ، القاء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں خاص طرح کے پانسے ہوتے ہیں، خاص طرح سے وہ کپڑے کو پھینکتے ہیں، جادو دکھانے سے پہلے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کی بہترین تعبیر یہ لفظ القاء ہے، یہی استعمال کیا گیا ہے۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم، چنانچہ انہوں نے جب پھینکا تو لوگوں کی آنکھیں باندھ دیں اور ان پر دہشت طاری کر دی اور بڑا زبردست جادو بنا لائے، یعنی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، اپنے فن کے ماہر تھے، جانتے تھے کہ کس طرح سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے اثرات کو قرآن مجید نے چند لفظوں میں بیان کر دیا ہے، اور دیکھیے کہ کس طرح سے تصویر کھینچی ہے۔ فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا، سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی آنکھیں باندھ دیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی ان کی قوت متخیلہ جو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جمع تھے، جادوگروں کی گرفت میں آ گئی، معمولی جادو نہیں تھا۔ اس پر میرا نوٹ ہے، یہ قرآن نے جادو کی حقیقت واضح کر دی ہے کہ اس سے کسی چیز کی حقیقت و ماہیت نہیں بدلتی، وہ محض نگاہ اور قوت متخیلہ کو متاثر کرتا ہے، جس سے انسان وہی کچھ دیکھنے لگتا ہے جو جادوگر دکھانا چاہتا ہے۔ یعنی جادو کی حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے
کہ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کریں گے اس سے اصل چیز تبدیل ہو جائے گی۔ کسی چیز کی ماہیت کو بدل دینا یہ تو ظاہر بات ہے کہ یا کسی سائنسی طریقے سے ہو سکتا ہے یا اللہ ہی اس کا حکم دے، ورنہ اس طرح کے علوم میں ہوتا کیا ہے، یعنی یہ نفسی علوم خود دیکھنے والوں کی نگاہیں باندھ دی جاتی ہیں۔ جو کچھ جادوگر دکھانا چاہتا ہے نگاہیں وہی دیکھتی ہیں۔ انسان کی قوت متخیلہ ہے کہ جو جب کام کرے تو اندر سے بھی ایک نئی دنیا تخلیق کر سکتی ہے اور باہر سے کوئی دوسرا بھی اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو جادوگر عام طور پر یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ فرمایا قرآن مجید نے یہاں کہ جادوگروں نے جب یہ کیا تو نگاہیں باندھ دیں اور لوگوں پر دہشت طاری کر دی۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور بڑا زبردست جادو بنا لائے۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینکو۔ یعنی انہوں نے جو جادو پیش کرنا تھا کر دیا، لوگوں پر جو اثر ہونا تھا ہو گیا۔ جس طرح سے دہشت طاری ہوئی اور لوگ ان کے سامنے مروب ہو گئے، تو ادھر سے اللہ تعالیٰ نے وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینکو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پھر اس کا پھینکنا تھا کہ وہ ان کے اس طلسم کو نگلتا چلا گیا جو وہ بنا لائے تھے۔ یعنی جیسے ہی انہوں نے عصا پھینکا تو بس پھر کیا تھا، صرف یہی نہیں ہے کہ مقابل میں ایک چیز آ گئی، یعنی وہ طلسم بھی ختم ہوتا چلا گیا۔ لوگوں کی نگاہیں باندھ دی گئی تھیں، وہ بھی کھلتی چلی گئیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے یعنی سانپ کا، یعنی عصا کا سانپ جدھر جدھر گیا، عصا سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، تو وہ جدھر جدھر گیا اس نے سانپوں کی طرح لہراتی ہوئی ہر رسی اور لاٹھی کو اسی طرح رسی اور لاٹھی بنا دیا جس طرح وہ حقیقت میں تھی، اور سارا طلسم نابود ہو گیا۔ یعنی جو کچھ پیش کیا گیا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ادھر ایک حقیقی چیز سامنے آ گئی، ادھر فی الواقع ایک اژدہا سامنے آ گیا، ادھر اس عصا کی ماہیت ہی اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دی۔ یہ ایک غیر معمولی معجزہ تھا جو صادر ہوا، اور دوسری جانب جو متخیلہ اثرات تھے وہ ختم ہو گئے۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ نگاہ اور قوت متخیلہ کو متاثر کر کے، نگاہوں کو باندھ کر جو صورت پیدا کر دی گئی تھی اور جس سے لوگ مروب بھی تھے، متاثر بھی تھے، دہشت زدہ بھی تھے، وہ دہشت ختم ہو گئی، مروبیت بھی ختم ہو گئی، چیزیں اپنی اصل پر آ گئیں، رسیاں رسی ہو کر رہ گئیں، وہ جادو ختم ہو گیا۔ اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پھر اس کا پھینکنا تھا کہ وہ ان کے اس طلسم کو نگلتا چلا گیا جو وہ بنا لائے تھے، نگلتا چلا گیا۔ یعنی ہر چیز بالکل بے معنی ہو کر رہ گئی، اور ایک ایسی حقیقت سامنے آ گئی کہ جس کا انکار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کی تشریح میں استاد امام لکھتے ہیں، یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ مہ نخشب کے مقابلے میں خورشید جہاں تاب نکل آئے۔ یہ معلوم ہے کہ ماوراء النہر کے علاقوں میں نخشب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ابن مقنع نے ایک چاند بنایا تھا۔ یعنی یہ بھی ایک اپنے زمانے کا بڑا شعبدہ باز تھا، اور یہ کنویں سے نکلتا اور 2 مہینوں کے فاصلے تک، 2 مہینوں کے سفر کے فاصلے تک لوگ اس کی روشنی دیکھتے، تو اس کو مہ نخشب کہا جاتا ہے عام طور پر۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ مہ نخشب کے مقابلے میں خورشید جہاں تاب نکل آئے۔ یعنی ایک طرف اس طرح کا چاند نکال کر لوگوں کو مروب کیا جا رہا ہو، دہشت زدہ ہوں، متاثر ہو رہے ہوں، یہ خیال کر رہے ہوں کہ بڑا غیر معمولی معجزہ دکھایا ہے، اور دوسری جانب اسی شب میں جب کہ مہ نخشب اپنی تابانی دکھا رہا تھا، آفتاب نکل آئے، سورج نکل آئے، تو ہر چیز ظاہرہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ مہ نخشب کے مقابلے میں خورشید جہاں تاب نکل آئے، دنیا کو روشن کرنے والا خورشید سورج نکل آئے۔ ظاہر ہے کہ ہزاروں مصنوعی چاند سورج ہوں، جب بھی حقیقی سورج کے نکلتے ہی ان کی چمک دمک ملمع کی طرح غائب ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ کے معجزے کے ظاہر ہوتے ہی ساحروں کا سارا طلسم غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ ایک بڑے مجمع میں پیش آیا، بعض دوسری جگہوں پر اس کی تفصیلات ہیں
کہ ایک ایسے دن کا انتخاب کیا گیا، ایسے وقت کا انتخاب کیا گیا کہ پوری قوم کے لوگ جمع ہو سکیں اور اس سب کچھ کو دیکھیں جو وہاں ہو رہا تھا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو حق ظاہر ہوا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا، چشم زدن میں دنیا تبدیل ہو گئی۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، فرعون اور اس کے ساتھی اس روز وہاں مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے، اور جادوگر خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین۔ یعنی ادھر تو یہ حال ہوا کہ ان کے رنگ اڑ گئے، چہرے فک ہو گئے، ایک ذلت کا احساس پورے مجمع پر طاری ہو گیا، فرعون اور اس کے درباری بھی بالکل رسوا ہو کر رہ گئے، ان کے سامنے ایک ایسا منظر آ گیا جس کی وہ بالکل توقع نہیں کر رہے تھے۔ لیکن دوسری جانب ان ماہرین فن پر کیا اثر ہوا، یعنی وہ جادوگر جو جمع ہو گئے تھے اور جنہوں نے یہ کمال دکھایا تھا اور لوگوں کو اس طریقے سے باندھ دیا تھا اور ان پر دہشت طاری کر دی تھی، ان پر کیا اثر ہوا۔ فرعون اور فرعون کے درباری، فرعون اور فرعون کے امراء، فرعون اور فرعون کی قوم کے سردار، ان کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان کا معاملہ تو یہ ہوا کہ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، بالکل مغلوب ہو کر رہ گئے، وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلت کے احساس کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ معلوم ہوا کہ ساری کی ساری دنیا ہی ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہے۔ اور ادھر جادوگروں کا معاملہ یہ ہوا کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حقیقت اس طرح سامنے آ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک فن کو جاننے والے لوگ تھے، یہ جانتے تھے کہ اس کی انتہا کیا ہو سکتی ہے، تو سجدہ ریز ہو گئے، گر گئے، سجدے میں گر پڑے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، القیہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جو آیت میں الفاظ آئے ہیں ان میں فعل القیہ استعمال ہوا ہے، مجہول کا صیغہ ہے۔ یہ جادوگروں کے جذبہ تعظیم و اکرام کی تعبیر کے لیے آیا ہے، یعنی ان کو جب اس صورتحال سے سابقہ پیش آیا اور انہوں نے دیکھا کہ ایسی نشانی ظاہر ہو گئی ہے، تو جو چیز ان کے دل میں پیدا ہوئی وہ اس چیز کے لیے تعظیم کا جذبہ تھا اور اکرام کا جذبہ تھا، یعنی عظمت واضح ہو گئی اور ان کے سامنے ایک ایسی حقیقت آ گئی کہ جو اب زبان حال سے تقاضا کر رہی تھی کہ اس کا اعتراف کیا جائے، تو اعتراف میں انہوں نے اپنے سر سجدے میں ڈال دیے۔ سحر و ساحری اور اس طرح کے دوسرے علوم و فنون کو ان کے ماہرین ہی بہتر سمجھتے ہیں، یعنی اس زمانے میں اگر کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ جو لوگوں کو حیرت زا کر دے تو ظاہر ہے کہ سائنسدانوں ہی کی طرف لوگوں کی نگاہ اٹھتی ہے، ان کو دکھایا جائے، انہیں بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے۔ اس زمانے میں جادو کا زور تھا، ماہرین ہوتے تھے، تو ماہرین یہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ ہمارے فن کی چیز ہے، ہمارے علم کی چیز ہے۔ جس طرح سائنس کے اچھے ماہرین یہ جانتے ہیں کہ ہم مادے پر تصرفات کر کے یا ہم کچھ چیزیں ایجاد کر کے کیا کر سکتے ہیں، علم کہاں تک پہنچا ہوا ہے، اس سے وہ واقف ہوتے ہیں، تو بڑے سائنسدانوں کو بلا لیا جائے تو اپنے فن کے بارے میں وہ فوراً نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی صورتحال وہاں بھی ہوئی۔ سحر و ساحری اور اس طرح کے دوسرے علوم و فنون کو ان کے ماہرین ہی بہتر سمجھتے ہیں، چنانچہ ان میں اور معجزے میں فرق کے لیے یہ نہایت واضح معیار ہے۔ یعنی فائدہ کیا ہوا کہ اس سے پہلے کہ فرعون اور اس کے درباری پروپیگنڈا کرتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے، وہ اپنی ہی تدبیر کے دام میں آ گئے، انہوں نے ماہرین کو بلا لیا، یعنی اب کہنے والوں کے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ ماہرین جو اپنے فن کو سمجھتے تھے وہی معیار بن سکتے تھے، انہی سے پوچھا جا سکتا تھا۔ سائنسدانوں ہی کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ یہ چیز اگر ہو رہی ہے اور غیر معمولی ہے یا خارق عادت ہے یا عام قانون سے بالا تر ہو گئی ہے، تو آپ حضرات اپنے علم و فن کی روشنی میں اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو وہ لوگ بلا لیے گئے تھے، اور اس وقت سحر و ساحری کے ماہرین کی یہی حیثیت تھی۔ اس طرح گویا ایک معیار سامنے آ گیا۔ چنانچہ ان میں اور معجزے میں فرق کے لیے یہ نہایت واضح معیار ہے کہ ان علوم و فنون کے ماہرین بھی اس کے سامنے اعتراف عجز پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب معجزہ دکھایا جاتا ہے تو دنیا کا علم جو اس وقت کا علم ہے وہ اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے، اور یہی چیز لوگوں کے لیے ایک واضح معیار بن جاتی ہے کہ معجزے میں اور اس میں کس طرح سے ہم تفریق کریں گے۔ وہ تفریق ہو گئی،
یعنی اس فن کے ماہرین نے اعتراف کر لیا کہ یہ ہمارے فن کی چیز نہیں ہے. ہم جو کچھ پڑھتے، سمجھتے، جانتے، اپنے آبا سے سیکھتے، علم کی جو میراث ہم کو منتقل ہوئی ہے وہ کوئی اور چیز ہے اور یہ کوئی اور چیز ہے. یہ آسمان دیگر ہے، یہ کہیں اور سے آئی ہے. تو اس کا اعتراف کر لیا انہوں نے. اور جب اعتراف کر لیا تو بے اختیار کیا زبان سے الفاظ کیا نکلے. اب دیکھیے قرآن مجید کی بلاغت ہے، عربی زبان میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس کو تو ہم اردو میں منتقل نہیں کر سکتے، دنیا کی کسی زبان میں بھی منتقل نہیں کر سکتے. لیکن وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، ایک طرف یہ بتایا ہے کہ ان کے اپنے اوپر کیا اثر ہوا، گویا سجدے میں گر پڑے. یہ انسان کے اعضاء و جوارح کا اعتراف تھا. اور دوسری جانب زبان پر کیا الفاظ آئے، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. انہوں نے بے اختیار کہا ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. یعنی وہ دعوت لمحے میں دل و دماغ میں اتر گئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے مان لیا یہ موسیٰ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی اسکیم بنا کے نہیں آئے، یہ تو کسی اور دنیا کی بات کر رہے ہیں. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رب العالمین کے رسول ہیں، رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، جہانوں کے پروردگار نے انہیں بھیجا ہے، تو ہم اس پروردگار پر ایمان لایا. یعنی ایک طرف سر سجدے میں ڈال دیا، دوسری جانب زبان سے اس بات کا اعتراف کیا. اس پر یہ سنیے، میں نے لکھا ہے یہ صاف فرعون کی خدائی سے انکار تھا. یعنی دوسری جانب کیا تھا، فرعون کا معاملہ یہ تھا کہ وہ گاڈ کنگز میں تھا. یعنی اس زمانے میں جو دیو مالا موجود ہوتی تھی، بادشاہ گویا اسی کا جسدی ظہور ہوا کرتا تھا. جو تصورات لوگوں کے ہاں ان کے معبود بناتے تھے اسی کا ظہور بادشاہ کی ذات میں ہوتا تھا. اب بھی موجودہ زمانے میں بھی مثلا تھائی لینڈ وغیرہ میں آپ انہی تصورات کو دیکھتے ہیں. جاپان میں بھی یہ تصور رہا ہے کہ بادشاہ کسی بالا تر قوت کا ظہور ہے، بادشاہ کی ذات میں وہ ذات ہے جو اپنا جلوہ دکھا رہی ہے. اس تصور پر بادشاہت قائم ہوتی تھی. یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ کو خدا مانا جا رہا ہے، بادشاہ کو اسی معنی میں خدا مانا جا رہا ہوتا تھا جس معنی میں مسیح علیہ السلام کو خدا کا جسدی ظہور مان کے مسیحی گویا ان کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں. اسی طرح کی صورتحال بادشاہت میں بھی تھی. یعنی بادشاہت اس وقت تک اپنا اثر رسوخ قائم نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے پیچھے یا تو کوئی علمی و عقلی استدلال ہو اور یا پھر یہی کوئی روحانی قوت، کوئی مابعدالطبیعاتی طبیعاتی قوت، اس طرح کی کوئی چیز آئے گی تو پھر لوگوں کے اوپر وہ اثر ہوگا کہ وہ اپنا سر اس کے سامنے جھکا دے. یہ صاف فرعون کی خدائی سے انکار تھا. سورہ طٰہٰ کی آیت 73 سے معلوم ہوتا ہے کہ مقابلے پر آنے سے پہلے ہی جادوگر کسی حد تک سمجھ چکے تھے کہ معاملہ ان کے کسی ہم پیشہ سے نہیں ہے. آیت میں ما اکرہتنا علیہ من السحر کے الفاظ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے اندر دبی ہوئی روشنی اسی کی منتظر تھی کہ کوئی آگ دکھائے اور وہ بھڑک اٹھے. استاذ امام کے الفاظ میں سعادت کا کوئی شمع بھی انسان کے اندر موجود ہو تو بتوفیق الہی وہ اپنا اثر دکھائی جاتا ہے. یعنی انسان کی فطرت میں اگر صالحیت ہے، اپنی اصل کو اس نے مسخ نہیں کر ڈالا، اس جگہ پر کھڑا ہے جس جگہ پر اللہ نے اس کو بنایا تھا اور اسے کھڑا ہونا چاہیے تھا، تو اس میں پھر بہت کچھ انحراف ہو جاتا ہے، تصورات میں خرابی آ جاتی ہے، انسان بہک بھی جاتا ہے، خواہشات سے بھی مغلوب ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی حقیقت سامنے آ جائے، علم میں سامنے آ جائے، عقل میں سامنے آ جائے، اس طرح کے اعجاز میں سامنے آ جائے تو پھر وہ ڈھہ جاتا ہے اس کے سامنے. یعنی انسان کے اندر اگر کوئی شمع بھی موجود ہے، کوئی ہلکا سا احساس بھی موجود ہے، اسی کو بعض روایتوں میں تعبیر کیا گیا ہے نا کہ اگر کسی کے ہاں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ قیامت میں اپنے نتائج دکھائے بغیر نہیں رہے گا. یہ ذرہ برابر ایمان یہ تعبیر ہے در حقیقت کہ اصل میں کہیں کوئی بیج موجود ہے. اب یہ کہ اس کو کہاں سے شادابی میسر آئے گی، وہ کہاں سے اپنے اکھوے نکالے گا، کس طرح برگ و بار لائے گا، اس کے اسباب پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں وہ پیدا ہو گئے اور جیسے ہی ان کے سامنے یہ حقیقت آئی تو انہوں نے فوراً اس کا اعتراف کر لیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں
اور کس پر ایمان لائے ہیں؟ اس جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ اس کا انہوں نے اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔